ایک واقعہ سناتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر کے بغداد سے کہیں اور گئے حدیث جمع کر. اس بستی میں گئے، حدیث کو سنا، وہاں سے نکلے. یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ ہوٹلیں وغیرہ رہتی تھی، آسانی سے ملتی تھی. جب بستی سے نکلے تو مسجد میں سوچا آرام کرنے کا موقع ملے گا، مسجد رات میں بند کر دی گئی کسی وجہ سے. اب سوچا کسی کے پاس جا کے رہو، تو کوئی پہچان کا بستی میں تھا نہیں. اب صبح نکلنا تھا. اسی مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو تندور میں جو ہے بریڈ بناتا تھا. عربوں کے اندر یہ زمانے سے ایک سسٹم رہا کہ روٹیاں باہر ہی بنتی تھی، سالن گھر میں بناتے تھے، بریڈز وغیرہ تندور لگتے تھے. وہاں بس کامنلی گھروں میں بنتی ہے، لیکن وہاں سسٹم ہی تھا اس زمانے میں. وہ بریڈ بنا رہا تھا تندور کے اندر، اور اس کا رات کو صبح کا بزنس تھا تو رات میں بھی دکان چالو تھی. اس نے کہا لگتا ہے تم مسافر ہو، یہاں رک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو رات بھر یہاں کام کرتا ہوں، پھر صبح چلے جانا یہاں سے نکل. کہا ٹھیک. تو جب وہ تندور میں روٹی ڈالتا بریڈ بنا کے، تو وہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا، کنٹینیوس ورد کرتا استغفار. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے سوال کیا، کیونکہ دیکھا ایک آدمی حسرت سے استغفار کر رہا ہے، اس نے سوال کر لیا. کہا کہ اس استغفار کا تجھے کچھ فائدہ ہوا ہے آج تک؟ ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کون ہے پوچھنے میں. تو کہا بہت فائدہ ہوا. کہا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا آج تک ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے کی اور قبول نہ ہوئی. آج تک ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے کی اور قبول نہ ہوئی. یہ استغفار کے فائدے ہیں. کہا اچھا، سوائے ایک دعا کے جو ابھی باقی ہے. اور ایک دعا کیا ہے؟ تو کہا اس دور کے ایک مشہور امام احمد بن حنبل، ان سے ملنے کی خواہش ہے میری، وہ اب تک پوری نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے وہ خواہش بھی اس کی پوری کر. تو استغفار کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ بات سن لیتا ہے جو بندہ